اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا پروگرام بحث پہ وعدہ سوال و جواب کے حوالے سے ہوگا اور فقہی مسائل کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں فہم دین عطا فرمائے، تفقہ فی الدین عطا فرمائے اور دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہم احناف ہیں تو احناف کے نزدیک جو قرآن و سنت سے دلائل سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں ہم انہی کے اوپر بات کریں گے۔ تو پہلا سوال ہمارے بھائیوں نے جو ہمیں ارسال کیا وہ ہے جمعہ کی نماز جو ہم ادا کرتے ہیں اس کو ہم ظہر کی نماز کے وقت ادا کرتے ہیں، لیکن ظہر کی میں ہم 4 رکعت فرض ادا کرتے ہیں، جبکہ جمعہ کی نماز میں ہم صرف 2 رکعت ادا کرتے ہیں۔ باقی نماز میں ہم نماز ظہر کی نیت کریں گے یا جمعہ کی نماز کی نیت کریں گے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سوال 2 حصوں پر مبنی ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی میں ظہر کے ٹائم پر چونکہ ادا کی جاتی ہے اور ظہر میں 4 فرائض ادا کیے جاتے ہیں، جمعہ میں 2 ادا کیے جاتے ہیں، ان دونوں میں اس میں فرق کیوں ہے؟ تو پہلا حصہ تو سوال کا یہ بنتا ہے کہ نماز جمعہ میں ہم 2 رکعتیں کیوں ادا کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے حضور تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم کا عمل موجود ہے۔ حضور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی یوم الجمعۃ رکعتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن صرف 2 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ اور فقہائے کرام نے اس حدیث پاک کے تحت مختلف انداز سے جو بحث کی ہے، وہ بحث میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز جمعہ کے دوران، نماز جمعہ کے ان اوقات میں ہمارے اوپر فرائض کے ساتھ ساتھ خطبہ سننا بھی لازم قرار دیا ہے۔ تو فقہائے کرام کہتے ہیں کہ 2 فرضوں کے قائم مقام جو ہے وہ خطبہ ہوتا ہے، کیونکہ خطبہ سننا واجب ہوتا ہے اور اگر وہ نہ سنا جائے تو نماز جمعہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے 2 رکعتیں جو ہیں وہ فرائض کی باجماعت ادا کی جاتی ہیں اور 2 رکعتیں جو ہیں وہ پھر ان کے قائم مقام خطبہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ 4 رکعتیں پوری ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ عمل موجود ہے کہ آپ اس دن صرف 2 ہی رکعتیں ادا فرماتے رہے ہیں اپنی ساری زندگی، تو اس لیے ہم بھی 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے کہ نماز جمعہ کی بعد اور پہلے جو ہم سنن ادا کرتے ہیں ان میں نیت کیا کرنی ہوگی؟ تو چونکہ وہ سنتیں نماز جمعہ سے پہلے اور نماز جمعہ کے بعد ادا کی جا رہی ہوتی ہیں اور ہم پڑھنے بھی نماز جمعہ ہی جاتے ہیں، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، اس لیے ان سنتوں کی نیت یہی ہوگی 4 رکعت نماز سنت قبل جمعہ اور 4 رکعت یا 2 رکعت نماز سنت بعد جمعہ۔ ہم ان کی نیت یہی کریں گے، اس وقت ظہر کی نیت نہیں کریں گے کیونکہ وہ وقت خاص ہے، اس دن خاص ہے نماز جمعہ کے ساتھ، اس لیے نماز جمعہ کی نیت کرتے ہوئے ہم اس کے ساتھ جمعہ کو ہی شامل کریں گے۔ اور ویسے بھی نیت جو ہے وہ دلی جو ہے ارادے کا نام ہے اور زبان سے بھی اگر ادا کر دیا جائے تو بہت اچھا ہے، اس لیے ارادہ کرتے ہوئے، نیت کرتے ہوئے ہم وہاں پر جمعہ کی نیت کریں گے۔ دوسری بات اسی سے ریلیٹڈ ایک بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج بنتا جا رہا ہے، یہ طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے کہ فرائض پڑھنے کے بعد ہم وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں اور سنن کی ادائیگی کی طرف نہیں جاتے۔ تو یہ جو سنتیں ہیں نماز جمعہ کے بعد، یہ سنت مؤکدہ ہیں اور ان کی ادائیگی جو ہے نا بندے کے اوپر لازم ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر مواظبت اختیار کی ہے، ان کی ادائیگی ہمیشہ کی ہے، اس لیے سرکار کی سنتوں کی ادائیگی بندے پر لازم ہے اور ان میں کسی قسم کی رخصت موجود نہیں ہے۔ بندے کے ذمہ یہ قرض ہوتی ہیں اور یہ ادا کرنی ہوتی ہیں، ان میں رخصت نہیں ملتی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کے بعد آرام سے سنتیں بھی ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہم کوشش کریں، جتنی محنت کر سکتے ہیں اتنی کریں، ہمیں جتنی اس کے حضور میں حاضری دینی ہے اتنی زیادہ حاضری دیں، کیونکہ اسی سے رب کائنات کی بارگاہ میں بندے کو جو ہے نا اس کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے اور مقبولیت بھی حاصل ہوتی ہے۔